کہ 1993 میں جب میر وائز منزل پر کل جماعتی حریت کانفرنس کی بنیاد پڑی، اس وقت حالات بہت مختلف تھے۔ 93 میں جب حریت کانفرنس کا وجود عمل میں آیا تو وہ ایسے حالات تھے کہ جب عسکریت بالکل اپنے عروج پر تھی، اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں کہ کل جماعتی حریت کانفرنس نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ ہمارے بننے کا مقصد، اس فورم کو وجود میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پرامن طریقوں سے اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں، یعنی مسئلہ کشمیر کو حل دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج تقریباً 30 سال گزر گئے، اور آج 30 سال کے بعد پھر کل جماعتی حریت کانفرنس برابر اسی موقف اور منشور پہ کھڑا ہے کہ جموں کشمیر کے مسئلے کا سیاسی حل فوجی طاقت سے نہیں، بندوق سے نہیں، بلکہ بات چیت سے نکلے گا۔ بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن قبل ہی وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے برکس کے جو سمٹ ہوا روس میں، وہاں پر ایک بڑی اہم بات کہی، اور جس بات سے ہم سب بالکل متفق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کا جو دور ہے، آج کا جو وقت ہے، وہ ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کا وقت ہے۔ آج کا دور جنگ کا دور نہیں ہے، اور ہم بالکل یہی مانتے ہیں کہ جنگ و جدل سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے الجھ جاتے ہیں، اور ہم بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ اسی سوچ کو، اسی فکر کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی اس فکر کو آگے بڑھایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مشکل ترین حالات میں جب ہماری مخالفت بھی ہوئی، لیکن تب بھی ہم نے بات چیت کے عمل کو نہیں چھوڑا۔ چاہے ہم نے واجپئی صاحب کے ساتھ بات کی، چاہے ہم نے منموہن سنگھ صاحب کے ساتھ بات کی، چاہے ہم نے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بات کی، تو مدعا اور مقصد یہی تھا کہ خون بہت بہہ چکا ہے، خون بہت بہہ رہا ہے، ہمیں راستہ اختیار کرنا ہے ڈائیلاگ کا، بات چیت کا۔ آپ نے دیکھا کہ گگنگیر میں پچھلے ہفتے بے گناہ لوگ مارے گئے، ہم سب نے اس کی مذمت بھی کی، ملامت بھی کی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ سلسلہ نہیں رک رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کل ہی گلمرگ جیسے ہائیلی سیکیور اور سینسٹیو ایریا میں بھی تشدد ہوا ہے، انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ یہ بھی ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ ان سارے معاملات کی تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوگندھ ٹی وی، سوگندھ وطن کی۔